السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر، جن کی موت ابھی ریسنٹلی جو ہے جس کا پتہ چلا، اور ہم سب ہی حیران ہیں کہ یہ کیسے ان کی موت جو ہے وہ 9 ماہ سے ہوئی ہوئی تھی، اور کسی نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ ادراک نہیں کیا کہ وہ آخر ایک لڑکی، ایک جیتا جاتا انسان، وہ آخر کہاں پہ ہے۔ اچھا، لیکن اس موت سے جو جڑی ہوئی ایک بات ہے جو کہ ہم سب کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ بھئی جو ان کی جو لاش ہے وہ اگر جو ہے ان کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے ظاہر ہے وہ ڈیکمپوز ہو رہی تھی، تو آخر اس کی جو بدبو ہے وہ سارے اہل علاقہ کو کیوں نہ پہنچی، یا اس گھر سے نکل کے باہر کیوں نہ گئی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک چوہا ہی جو ہے نا اس کی کہیں پہ مر جاتا ہے کہیں، تو وہ جو چوہے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ مرا ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ایک انسان جب خدا نخواستہ اس کی کہیں پہ موت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بھئی وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی باڈی میں جو موجود بیکٹیریا ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کی آنتوں میں بہت سے بیکٹیریا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو جب انسان مرتا ہے تو یہی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں نا وہ اس کی باڈی کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی سے بھر جائے۔ تو اللہ نے وہی جو بیکٹیریا ہیں جو کہ آپ کی آنتوں کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ اہلیت دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کا ہی جو گوشت ہوتا ہے، جب یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ انسان جو ہے یہ مر چکا ہے، بلڈ سرکولیشن رک چکی ہے اور اب اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہی بیکٹیریا آپ کو جو ہے نا وہ جسم کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان بیکٹیریا کو یہ جو پروسیس ہوتا ہے سارا، کیونکہ وہ سارا آپ کو جو ہے نا وہ کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں، جیسے آپ عام زبان میں کہتے ہو کہ انسان مٹی ہے اور وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں بیسیکلی یہ انسان کو جو ہے نا وہ مٹی بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں جو ہوتی ہے نا وہ گیسز ریلیز ہوتی ہیں، اور وہ گیسز اتنی گندی اسمیل ہوتی ہے نا ان کی کہ وہ یوں پھیلتی ہیں اور وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہوتی، ایون 3 دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی یہاں پہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے یا کوئی بندہ مرا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ چلیں کہہ لیں کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ اسمیل پھیل جاتی ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ چلیں اگر بہت ہی اس ایریا کے لوگ بہت ہی کہہ لیں کہ کیئر لیس ہیں یا بہت ہی بیزی ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں 2-3 ہفتے کے بعد پتہ چلے، بٹ یوزلی 1 ہفتے کے اندر پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ کسی کی موت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں نا تھوڑا سا جو سائنسی پہلو ہے وہ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی، کیونکہ باقی چیزیں آپ بار بار سن چکے ہیں، میں آپ کا دماغ نہیں کھانا چاہتی کہ میں بھی وہی باتیں آپ کو کہہ کے تو بور کروں، لیکن اس میں جو سائنسی تھوڑا سا پہلو ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ یعنی جو آپ کا جو نظام ہے یا جرم کی جو دنیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر انسانی جسم کو جو مر گیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو جیسے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کو یعنی اس کی باڈی ڈیکمپوز نہ ہو، تو ہم اس پہ ایک کیمیکل لگا دیتے ہیں جس کا نام ہے فارمیلڈیہائڈ۔ اچھا، فارمیلڈیہائڈ لیکن یہ ایک ایسا کیمیکل ہے، یہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا ڈیکمپوز ہونے سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں، تقریباً سارے ہی، یعنی بہت سے جو میڈیکل کالجز ہیں دنیا کے سارے ہی تقریباً کہہ لیں، لیکن سب میں بھی نہیں ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ انسانی جسم اور یا انسانی ڈیڈ باڈیز جو ہے نا ان پہ جو ہے ہمیں انیٹمی یا انسان کا جسم جو ہے سمجھایا جاتا ہے، اور یہ شروع کے 1 سال میں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کو آپ ڈائسیکٹ کرتے ہو اور وہ باڈی بالکل فریش لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو مرے ہوئے ہو سکتا ہے کہ سال ہو چکا ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ یہ ساری جو ڈیڈ باڈیز جو ہمیں دی جاتی تھیں ان پہ فارمیلڈیہائڈ لگی ہوئی ہوتی تھی، جو کہ بہت اسٹرانگ کیمیکل ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ناک میں چڑھتا ہے اور آپ کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے، تو وہ آپ بغیر ماسک کے جو ہے نا وہ آپ اس کو نہیں ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کسی نے یا تو کیمیکل لگا کے اس کو پریزرو کر دیا، تو پھر وہ یہ تھا کہ جو ڈیکمپوزیشن تھی وہ 9 ماہ کے اندر سلو تھی، یعنی اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔
اچھا دوسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک ڈیڈ باڈی کو فریزر میں رکھ دوں، اچھا اب میں فریزر میں رکھ دوں تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ اس کی ڈیکمپوزیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بیکٹیریا جو ہے ان کو بھی کام کرنے کے لیے ایک خاص ٹمپریچر چاہیے، ٹھیک ہے جی، یعنی 37 ڈگری سی۔ لیکن اگر اب اس باڈی کو میں 0 ڈگری سی پہ بھی رکھ دوں، جیسے بے شک میں 6 ماہ کے لیے سیو کر دوں اور اس کے بعد میں اس کے گھر میں شفٹ کر دوں، تو ظاہر ہے کہ وہ باڈی اب ہے تو بہت پرانی، لیکن اس کے اندر چونکہ وہ فریزر میں پڑی رہی تو پھر کیا ہوا کہ وہ بیکٹیریا نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوگا کہ بھئی جو باقی جو مطلب اس گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، جیسے ہو سکتا ہے کوئی ریٹ موجود ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اس کو پتہ چلے کہ یہ انسانی جسم ہے، تو اس کو کھانے کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں آ جائیں تو وہ پھر ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیں، تو یہ اور بات ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جناب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو باڈی ہے، جیسے اب ایک باڈی ڈیزرٹ میں پڑی رہی، ٹھیک ہے جی، اب وہاں پہ اتنا زیادہ ٹمپریچر تھا، ڈرائی ایئر تھی، تو اب ڈرائینس آف ایئر بھی جو ہے نا یہ بھی ڈیکمپوزیشن کو روک دے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ اب جو کراچی کی فضا ہے وہ اتنی اس میں جو ہے نا وہ نمی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اتنی دیر تک جو ہے نا وہ اس میں ڈیکمپوزیشن نہ ہو، یعنی کہ ویٹنس کی وجہ سے تو ویسے ہی ڈیکمپوزیشن کا پروسیس بہت فاسٹ ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور بھی چکر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر جیسے کوئی انسان مرنے سے پہلے بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس لے رہا تھا جو کہ بہت ہی ہائی پوٹینسی کی تھیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب بیکٹیریا ہی مر گئے تھے یعنی مرنے سے پہلے، تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی مطلب اس کو ڈیکمپوز ہونے میں دیر لگے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بیسیکلی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں نا آپ کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، وہی جو ہے نا انت کرنے میں ایک مین رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے جو ہے ایک باڈی کو اس کو ایک میں نے سیلڈ کنٹینر میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سیلڈ کنٹینر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شاپر بیگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسے کوئی یا کوئی وہ گلاس کنٹینر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو رکھے رکھا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جیسے 6 ماہ کے بعد میں نے پھر اس کمرے میں وہ ڈیڈ باڈی شفٹ کر دی، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ بھئی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ڈیکمپوزیشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر ایئر ٹائٹ کنٹینر میں تھی، اور اس سے جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹمپریچر بھی اس کا اور تھا، اور اس میں یعنی آکسیجن ہی موجود نہیں تھی اس کنٹینر میں، تو پھر بھی جو ہے نا بیکٹیریا اپنا کام نہ کر پائے اور باڈی جو ہے محفوظ رہی۔ تو یہ بہت ایک خطرناک سی ایک صورتحال ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس میں بہت عجیب سے حقائق ملیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں جو آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکشل وائلنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو جنسی درندے ہیں وہ ایسی عورتوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ اکیلی ہوں اور وہ شکل کی پیاری ہوں، تو بس پھر تو ان کے مزے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکیوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہ کریں، ایون خواتین کے ساتھ بھی بہت زیادہ آپ کو راہ و رسم بڑھانے کے یعنی کہ جو کہ بالکل اسٹرینجر خواتین ہیں، چلیں ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں کوئی تھوڑا سا جسی کو آپ جانتے ہو کوئی تھوڑا ریفرنس ہے وہ تو چلیں اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل کسی کو بھی زیادہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ اگر آپ اکیلی خاتون ہیں، کہیں اکیلے میں رہتی ہیں، اور آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ڈرنا جو ہے نا وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جناب ذہن میں رکھیں، اور ان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ایک خاتون تھیں اور ان کی بہت بری طرح سے ان کی موت ہو گئی ہے، جو بھی وجہ ہے، تو ہم ان کی جو ہے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سارے ہی پہلے ہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی جو منزلیں آسان کریں، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وزڈم دے، ہماری بچیوں کو بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو بس یہی آپ کہہ سکتے ہیں اس ماحول میں۔ تو تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔